بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین کرام، صراط مستقیم اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارے اپنے گزشتہ حلقے میں ہم لوگوں نے یہ بات سنی اور سمجھی تھی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا راستہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ راستہ اکیلا راستہ نہیں رہ جائے گا، اس کے ساتھ دوسرے راستے بھی وجود میں آ جائیں گے، اور یہ جو دوسرے راستے ہوں گے یہ خطرہ ہوں گے، یہ دھوکہ ہوں گے، یہ انسان کو اللہ سے دور کرنے والے ہوں گے، انسان کو گمراہی تک پہنچانے والے ہوں گے۔ بظاہر ان کا تعلق دیکھنے میں صراط مستقیم سے کہیں ابتدا میں نظر آئے گا، لیکن اپنی منزل اور اپنی انتہا کے اعتبار سے یہ راستے سیدھے آدمی کو جہنم میں لے جانے والے ثابت ہوں گے۔ یہ معاملات ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ حلقے میں رکھے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہو کہ راستہ ایک نہیں رہے گا، ایک سے زائد راستے پیدا ہو جائیں گے، ہمیں ان راستوں میں سے صحیح راستے کو پہچاننا ہے، ان راستوں میں سے صحیح منزل تک ہمیں پہنچنا ہے، تب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ میں اس صحیح راستے کی شناخت، اس صحیح راستے کی پہچان متعین کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ اللہ کے نبی کا زمانہ بہت آسان تھا، نبی تھے، جو بات ہوتی نبی تک پہنچتے پوچھ لیتے، بات ختم ہو جاتی ہے، اور نبی کی موجودگی میں کسی کی جرأت بھی نہیں تھی کہ کوئی کسی قسم کا جانے یا انجانے، جانتے بوجھتے یا لا علمی کی وجہ سے کسی قسم کا نیا راستہ ایجاد کرے، کسی کی جرأت نہیں تھی، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب یہ راستے کھلنے لگے اور راستے کھلے حقیقت میں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صراط مستقیم کو جو حقیقی راہ ہے پہچاننے کا کوئی معیار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ بات نقل کروں، صحابی فرماتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا وقد علمنا منه علما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں چھوڑ کر رخصت ہوئے کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ اپنے پر ہلا رہا تھا، اپنے پر پھڑ پھڑا رہا تھا، اور اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بات جاننا جس کا ضروری تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی ہمیں سکھا دی، بتلا دی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں واضح کر دی ہیں، تو اتنا بڑا اور اہم مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا، کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے واضح کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں صراط مستقیم کی پہچان نصیب ہو۔ نبی جب تک تھے نبی کی ذات پہچان تھی، نبی جہاں وہی حق تھا، نبی جہاں نہ ہو وہ باطل تھا، نبی کی بات جہاں ہو وہی حق تھا، نبی کی بات جہاں نہ ہو وہ باطل تھا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان دی ہے کہ نہیں دی؟ بالکل دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان دی ہے۔ کہاں عطا فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ میں سے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے بارہا سنی ہوگی۔ یہ حدیث کتب حدیث میں سے متعدد کتابوں میں مذکور ہے۔ مسند احمد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد کتابوں میں مذکور ہے یہ روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى 73، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ قیل ومن ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا
ہی الجماعہ، اس سے مراد جماعت ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں فرمایا ہوا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہے جو اس طریقے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اختلاف کے زمانے میں صراط مستقیم کو پہچاننے اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کا یوں کہیے کہ نسخہ عطا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طریقہ بتلایا گیا، سکھایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس حدیث کے بعض کلمات پر اور بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر رکتے ہیں اور کچھ مسائل کو نزاکت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع کی یہود اور نصارہ سے، یہ بتانے کے لیے کہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر اس امت میں گمراہی جب آئے گی تو وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہود کا تذکرہ کیا، پھر نصارہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ گمراہی کس طریقے پر آئے گی، یہود اور نصارہ کے طریقے پر چل کر آئے گی۔ اس نقطے پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ چل کر گفتگو کریں گے۔ اس مسئلے کے ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ ہمیں آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ حدیث میں ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ یہ فرقہ بندی ہو کر رہے گی، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت افتراق کا شکار ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اتحاد کو قائم رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی گروہ بندی کو بہت سختی کے ساتھ ناپسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو صحابی، ایک انصاری تھے، دوسرے مہاجر تھے، دونوں کے درمیان دو افراد، ایک انصاری تھے اور دوسرے مہاجر تھے، دونوں کے درمیان کسی مسئلے پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے انصار کو آواز دی کہ یا للانصار، اے انصاریو آؤ میری مدد کرو۔ انصاری مدینے کے صحابہ ہیں۔ اور مہاجر نے اپنے مہاجر ساتھیوں کو آواز دی کہ یا للمہاجرین، اے مہاجرو آؤ۔ سفر کا موقع تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ انصاری کی آواز پر انصار اس کے پاس آ کر اکٹھا ہو گئے، اور مہاجر کی آواز پر مہاجر پورے کے پورے آ کر اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات نقل کرتے ہیں صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے۔ صورتحال یہ تھی، قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑتے اور ہلاک ہو جاتے، یعنی قریب تھا کہ انصار اور مہاجرین عصبیت میں آ کے لڑ پڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ڈانٹا، اور دونوں کو ڈانٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا۔ لیکن ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا اَفَبِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، کیا تم زمانے جاہلیت کے دعوے کرتے ہو حالانکہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ دیکھیں، انصار کا لقب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، مہاجر کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ انصار اور مہاجر دونوں کے دونوں لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن یہی لقب، یہی شناخت جب گروہ بندی کا سبب بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلیت کا نعرہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلیت کا نعرہ بتلایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گروہ بندی سے روکا، اتحاد کو قائم رکھنے کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کی ان ہدایات کے باوجود، ان تعلیمات کے باوجود، ستفترق امتی، امت میں اختلاف ہو کر رہے گا، امت میں اختلاف ہو کر رہے گا، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، آج بہت سارے بھائی ایسے ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، امت میں اختلاف کہاں ہے، امت تو ایک ہے۔ یاد رکھیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ افتراق ہوگا، گروہ بنیں گے، تو یہ گروہ بنیں گے یقیناً، یہ گروہ یقیناً بنیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں گروہ بندی کرنے سے روکا؟ اس لیے روکا کہ اگر گروہ بندی ہو بھی جاتی ہے، تم گروہ بندی کا شکار مت ہو جاؤ، تم صراط مستقیم پر چلنے والے رہو، تم گروہ بندی کا شکار مت ہو جاؤ، تم گروہوں میں مت بٹو۔
تم صراط مستقیم پر چلو، یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ امت ہمیشہ ایک نہیں رہے گی۔ آپ یاد رکھیں اس مسئلے کو کہ بہت سے بھائی ایسے ہیں، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو اتحاد امت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر فرقے کو، ہر گروہ کو اس کے اپنے افکار و نظریات پر باقی رکھو، سب آپس میں مل لو تو یہ اتفاق ہے۔ یقیناً یہ وقتی اتفاق ہے، لیکن اسلامی شریعت جو اتفاق چاہتی ہے وہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم پر اتفاق ہے، اور صراط مستقیم پر اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ جس نقطے سے ہٹ کر وہ ایک الگ گروہ کی شکل اختیار کیے تھے اس نقطے کی طرف واپس لوٹ کر آئیں، یہ اسلامی شریعت بیان کرتی ہے۔ تو پہلا نقطہ جو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ امت میں یہ اختلاف واقع ہو کر رہے گا۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ اختلاف ایسا اختلاف ہوگا جو قابل قبول نہیں ہوگا، قابل برداشت نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف بہت ہی نازک اختلاف ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کچھ مسائل احکام سے متعلق یا عقیدے کے بعض دقیق مسائل میں کہیں صحابہ کے درمیان ایک سے زائد رائے تھی، صحابہ کے درمیان ایک سے زیادہ نقطہ تھا، صحابہ کے درمیان یہ اختلاف تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ کبھی گروہ بندی کا سبب نہیں بنا، کبھی وہ گروہ بندی کا سبب نہیں بنا۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے، لوٹ کر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آخری جو مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کے درمیان ابتدا میں کچھ مسائل کے درمیان اختلاف ہوا، بعض احکام کے اندر اختلاف ہوا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اختلاف تو صحابہ کے درمیان میں بھی تھا، آج بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یاد رکھیں یہاں دو بہت بڑی باتیں ہیں جن کو ہم اور آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو باتوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے اختلاف، دوسرا ہے افتراق۔ اختلاف اور افتراق میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی مسئلے میں رائے کا مختلف ہو جانا، قول کا الگ الگ ہو جانا، اور افتراق کا مطلب ہوتا ہے اپنے قول کو لے کر الگ گروہ بنا لینا، ایک الگ اپنی شناخت بنا لینا، ایک الگ پہچان بنا لینا۔ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا تو وہاں صرف اختلاف کی حد تک تھا، وہ افتراق کی شکل نہیں اختیار کیا، وہاں گروہ نہیں بنے تھے۔ آج امت میں اگر یہ افتراق ہے تو یہ افتراق ہے، یہ اختلاف نہیں ہے صرف۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں امت کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، امت بھی ایک ہے، تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں افتراق ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ افتراق آئے گا اور یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب یہ ناپسندیدہ ہے تو اس افتراق کو چھوڑ کر اس صراط مستقیم کی طرف لوٹنا واجب ہے۔ افتراق میں جینے کی بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں اختلافات تو صحابہ کے درمیان میں بھی تھے، تو اس مسئلے کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اختلاف مسائل میں ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن افتراق کی اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ امت کو واضح پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ امت افتراق میں نہ جائے، اختلاف کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے، اختلاف کو بھی مٹانے کی کوشش کرے، ایک پہلو۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اختلاف عام طور پہ آپ دیکھیں گے پورا کا پورا احکام اور مسائل سے متعلق تھا، عقائد کے معاملات میں اختلاف نہیں تھا۔ یہ عقائد کی بعض وہ باریکیاں تھیں کہ ایک عام آدمی اگر ان باریکیوں کو نہ بھی جانے، ان باریکیوں کو نہ بھی جانے تو اس کے ایمان پر خلل نہیں پیدا ہوتا، یعنی اس معنی میں کہ اس کی نجات کے لیے اس کا جاننا ضروری نہیں تھا۔ ایسے مسائل میں کہیں کچھ باریکیوں میں ایک دو مسائل کے اندر کہیں اختلاف ہوا، لیکن آج جو امت میں اختلاف ہے وہ صحابہ کے اختلاف سے بہت مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج امت کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے ان کا تعلق عقائد سے ہے۔ مسائل کے اختلاف بھی ہیں لیکن صرف مسائل کا نہیں، مسائل کے ساتھ ساتھ عقائد کا بھی اختلاف، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق ماننے کا مطلب یہ ہوا ہر قسم کی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں،
لیکن کیا ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہیں یا کچھ عبادتیں غیر اللہ کی طرف بھی پھیری جاتی ہیں؟ پھیری جاتی ہیں۔ ہم اس حقیقت کو پہلے تسلیم کریں کہ یہاں جو اختلاف ہے وہ صحابہ کے اختلاف سے بہت مختلف ہے۔ ہم یہ کہہ کر کہ صرف صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، معاملے کو ہم ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہلکا نہیں ہو جائے گا، معاملہ اور نازک ہو جائے گا۔ کیوں؟ بیمار ہو اور اپنی بیماری کو تسلیم نہ کرے تو علاج کب کرے گا؟ ایک بیمار ہے تو اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے، یہی خود ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اگر بیمار اپنی بیماری کو ہی تسلیم نہ کرے تو پھر تو بیماری کا علاج اور مشکل ہو جائے۔ تو اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اب اس وقت امت مسلمہ جن حالات میں جی رہی ہے، بہت سے مسائل یقیناً ایسے ہیں جو مسائل اختلاف کے نہیں، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس میں اختلاف کر رہی ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، ایک دوسرے کو اس میں برداشت کرنا چاہیے، اپنی حق بات دلیل کی روشنی میں کھل کر کہیں، اس کی تبلیغ کریں، سب کریں، لیکن سامنے والے کی بات کے لیے گنجائش رکھیں کہ وہ بھی دلیل کی روشنی میں بات کرے تو کرے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کا تعلق احکام کے اختلاف سے نہیں، عقیدے کے بنیادی مسائل میں اختلاف کی بات ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو یہ کہہ کر معاملے کو ہم ہلکا نہیں کر سکتے کہ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ ناظرین کرام، اسی لیے اس حدیث کے اس نقطے کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى 73، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ ایسی اختلاف کی بات کی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہم نے ابھی جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ صحابہ کے اختلاف اور ہمارے اور آپ کے اس دور کے اختلاف میں بہت فرق، اور صحابہ کے پاس اختلاف تھا، ہمارے پاس افتراق ہے، ہمارے پاس گروہ بندیاں ہیں۔ ہم نے یہ جو بات کہی اس کی نزاکت یہاں سمجھ میں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو افتراق ہوگا، یہ جو 73 فرقے بنیں گے، ان میں کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ گویا مطلب یہ ہوا، یہ اس اختلاف کی بات کی جا رہی ہے جس اختلاف کے نتیجے میں افتراق، گروہ بندی وجود میں آئے، اور جس گروہ بندی کا انجام جنت اور جہنم کے فیصلے پر اثر انداز ہو، جنتی یا جہنمی بنانے والا ہو، ایسے اختلاف کی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، کیا یہ معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سنجیدگی سے لیں؟ کیا یہ معاملہ ہماری اور آپ کی توجہ نہیں چاہتا ہے؟ یقیناً چاہتا ہے۔ ہم نے جو بات آپ کے سامنے نقل کی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا، یہ اختلاف جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے، تب پھر ہلکے لینا یا اس معاملے کو نظر انداز کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں اختلافات ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، یہ یوں کہیے کہ شریعت جس حد تک ہمیں سنجیدہ اس معاملے میں دیکھنا چاہتی ہے، ہم اس سنجیدگی کو گنوا رہے ہیں، کہیں اس سنجیدگی کو اپنے ہاتھوں سے جانے دے رہے ہیں۔ ہم لوٹتے ہیں اس حدیث کی کچھ اور باتوں کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت بٹے گی، میری امت بٹے گی۔ تو یہ میری امت سے مراد کون سی امت؟ بعض اوقات کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ امت بٹے گی سے مراد یہ کہ مختلف مذاہب، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی مجھے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی مجھ سے پہلے جو بھی تھے وہ اپنی قوم کی طرف خاص طور پہ بھیجے جاتے تھے، میں ساری دنیا والوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا دیے جانے کے بعد چاہے کتنے ہی پرانے مذاہب کی کچھ چیزیں باقی رہیں، لوگ کسی بھی مذہب سے جیتے ہوں، سارے کے سارے انسان نبی کے امتی ہیں، یعنی وہ ہیں جن کی طرف نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو بتانے کی کوشش کی، کہا کہ یہاں امت کے بٹنے سے مراد اس پوری امت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایک مسلمان ہوں گے اور مسلمان جو بھی ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ اب ان کے مقابلے میں جو 72 آئیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پرانے مذاہب پر باقی رہیں گے یا نئے مذاہب اپنے بنا لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کرسچن ہیں، یہ گویا ایک فرقہ، یہودی ہیں یہ گویا ایک فرقہ، یا ہندو ہیں یہ ایک فرقہ، یا بدھ مت کے ماننے والے ہیں یہ ایک فرقہ۔ اسی طرح یوں کہیے کہ مختلف فرقے ہیں، یہ بعض لوگوں نے کہنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری کی پوری امت
اس کو کہتے ہیں امت دعوت، یعنی جن کو دعوت دینے کے لیے نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، یہاں امتی سے مراد، میری امت سے مراد امت دعوت نہیں، یعنی وہ نہیں جن کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ امتی سے مراد امت اجابت ہے۔ امت اجابت کا مطلب یہ کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں وہ اس سے مراد ہے، یعنی آپ کی دعوت کے بعد جو لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے وہ ان 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ یہ امت سے مراد امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے جو ان 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ان 73 فرقوں میں امت محمدیہ بٹے گی، اور اس امت محمدیہ کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہاں اس سے امت محمدیہ ہی مراد ہے؟ اس سے مراد امت محمدیہ سے امت اجابت مراد ہے، امت دعوت نہیں ہے۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ اس کا ثبوت اسی حدیث کا ابتدائی ٹکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں بٹے۔ اور یہودی کون ہیں؟ یہودی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، وہ نہیں جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نصارہ، اور نصارہ کون ہیں؟ نصارہ 72 فرقوں میں بٹے۔ نصارہ کون ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو جہاں موسیٰ پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہوا، عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہوا، ان کے مقابلے میں محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم جمیعاً ان پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے۔ تو ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، امت دعوت نہیں۔ امت اجابت ہے، امت دعوت نہیں، یعنی اس امت کی بڑی تعداد جہنم میں جائے گی اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جنت میں جانے والے امت محمدیہ کے جو افراد ہوں گے پچھلی جنتیوں کے مقابلے میں اس امت کے جنتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ 73 میں سے ایک ہوں گے، 72 نہیں ہوں گے، وہ 72 نہیں ہوں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں وقفات بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں کئی مسائل پہ روکتی ہے، کئی نکات پر ہمیں روکتی ہے، ہماری پوری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے اگلے ٹکڑے میں ایک اور بات نقل کی گئی، وہ یہ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو یہاں ایک نازک سوال ہمارے اور آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا واقعی معنوں میں اس امت کی اکثریت جہنم میں جائے گی؟ کیا ایک امت کی اکثریت جہنمی بن کر ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک نازک سوال ہے جسے ہم لوگ انشاءاللہ اپنے اگلے حلقے کے اندر حل کریں گے۔ آج اپنی گفتگو کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔